بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی چھٹی نمت اور اس کا 27ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ یہ جو حرکات اخلاق میں آتی ہیں ان کا مبدا کیا ہے، کس طرح یہ حرکات پہنچتے پہنچتے فلکی جسم پر آتی ہیں۔ تو اس کا متن ہے کہ فل مبدا المفارق العقلی، یہ ہم بار بار درس کر چکے ہیں کہ یہ اخلاق کا جسم ہے، یہ اس کا نفس ہے، نفس سے یہ افلاک حرکت کرتے ہیں، یہ پیچھے مبدأ قریب یہ ہے، لیکن مبدأ بعید کیا ہے؟ وہ مبدأ بعید ہے عقل مفارق۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فل مبدأ المفارق العقلی، یہ جو مبدأ مفارق العقلی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس کا ربط جسم کے ساتھ نہیں ہوتا اس لیے اس کو مفارق کہتے ہیں، وہ عقل جو مفارق، یہ جو مفارق عقلی، یہ جو مبدا ہے لا یزال و تفیض و منہ، اس مبدا مفارق عقلی سے فیضان ہوتا ہے کس چیز کا؟ تحریکات نفسانیت، ایسی تحریک، حرکت دینا، یعنی یہ تحریک ادھر سے آتی ہے تو وہ حرکت کرتا ہے۔ یہ تحریکات نفس میں کہاں سے آتی ہیں؟ عقل مفارق میں آتی ہیں۔ تحریکات نفسانیت للنفس السماویہ، اس سماوی یعنی فلکی نفس کے لیے آتی ہیں، لیکن کس طرح آتی ہیں؟ علی حیات نفسانیہ، نفس کی حیت میں، حیت آپ کو عرض کیا تھا کم کیف عین وز، یہ آراز میں سے ہیں، پہلے نفس کی حیت میں تحریک آتی ہے، اس سے پھر نفس علی حیات نفسانیہ شوقیہ۔ شوقیہ آپ کو یہ اگلے مباحث میں بھی آئے گا کہ یعنی یہ جو تشبہ حاصل کرنا چاہتا ہے نفس اپنے عقل مفارق سے، اس کے عشق میں، اس کے شوق میں وہ ہم جنس اور ہم رنگ ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات ہوگی، یہاں سے آتی ہے اس نفس کی، نفس پر اس کی حیات جو سماوی نفسانیہ ہوتی ہیں اس پر تحریکات آتی ہیں۔ تن باعثو منہا، پھر ان جو حیات نفسانیہ سے اٹھتی ہے، تن باعث انبعاث ہوتی ہیں کیا چیز؟ الحرکات السماویہ، یہ جو سماوات کی یہ جو حرکتیں ہیں، تب پہلے ادھر حرکت آتی ہے پھر ادھر حرکت آتی ہے، لیکن کس طرح آتی ہے؟ النحو المذکور من الانبعاث، اسی طرح انبعاث یہاں سے ادھر، پھر وہ یہاں سے تحریک اس افلاک کے جسم میں آتی ہے جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ تو عقل مفارق سے پہلے مرتبے میں، پھر نفس سے اس کے جو فلک میں تحریک آتی ہیں، یہ دوسرے مرتبے میں آتی ہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی فصل جو ہے، جو 28ویں فصل ہے چھٹے مرحلے کی، وہ ہے کہ ایک اشکال ہے جو بول سینہ ان پر کر رہا ہے کہ یہ جو مشاء ہے، مشاء کون ہے؟ یہاں لفظ آ رہا ہے صاحب المشائین، مشاء گروہ ہے ارسطو کے پیروکار، وہ تمام فلاسفر، اور صاحب المشائین، مشائین کا جو صاحب و سردار ہے وہ ارسطو ہے۔ تو وہ ارسطو کا کیا نظریہ تھا؟ وہ ایک نظریہ تو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اسی کی شاید تھوڑی بہت وضاحت ہے۔ وہ صاحب المشائین قد شاہدہ، کہ اس نے مشاہدہ کیا، کس نے؟ ارسطو نے، بِأَنَّ محرکا کل کرتن، ہر جو کرہ یعنی ہر فلک کا جو محرک ہے، جتنے بھی افلاک ہیں ان سب افلاک کا جو محرک ہے، حرکت دینے والا ہے، وہ کیا ہے؟ یحرکو تحریکاً غیر متناہی، وہ جو ہر محرک ہے، چاہے یہ یا جو بھی ہے، وہ کہتا ہے محرک جو ہے وہ حرکت دیتا ہے ان افلاک کو، ان کروں کو، کیسی حرکت دیتا ہے؟ غیر متناہی، لا متناہی حرکت دیتا ہے، اس لیے ان کی حرکت غیر دائمی ہے۔ پہلے اس اعتراض کو سمجھیں۔ ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ ہر فلک کا جو محرک ہے، حرکت دینے والا، اس کو غیر متناہی حرکت دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ جو ہے تحریک، یہ محرک جو ہے، انہو غیر متناہی القوت ہے، جو حرکت دینے والا محرک ہے سب کا، ان سب کا محرک جو ہے وہ غیر متناہی حرکت دے رہا ہے، تو وہ خود بھی غیر متناہی ہوگا قوت میں، کیونکہ حرکت قوت سے آتی ہے، یہ بھی آپ کہتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو محرک ہے انہو غیر متناہی القوت ہے، اس کی محرک کی جو قوت ہے وہ بھی لا متناہی ہے، تبھی اس کو لا متناہی حرکت دے رہا ہے، واضح۔ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو محرک ہے، یہ اس میں جو قوت پائی جاتی ہے قوت جسمانی نہیں، کیونکہ یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایک جو جزوی اجسام ہیں ان کے اندر جو قوت طبیعیہ پائی جائے یا کوئی کثری ان کو دے، خیر وہ قوت طبیعیہ جو ہے وہ لامحدود نہیں ہو سکتی، یہ ان میں تو حرکت لامتناہی آ رہی ہے، ان کی حرکت لامتناہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی قوت لامتناہی نہیں،
قوت لامتنائی کیوں نہیں کہ ایک چھوٹا جسم ہے، ایک بڑا جسم، یہ آپ سے عرض کیا تھا، چھوٹا بڑا جسم اتنی قوت تو یہ والی پائے ہوئے ہے، یہ والی، باقی اس کے علاوہ اس سے بڑا جسم اس سے زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے. جب کمی بیشی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کی نسبت سے یہ متنائی ہے، لامتنائی نہیں ہو سکتی. واضح ہوگی. فغفل عنہ کثیر من اصحابہ، وہ کہتا ہے اس سے، یہ ارسطو کی اس بات سے غافل ہو گئے کثیر، اس کے کثیر جو ماننے والے تھے، ارسطو کے پیروکار تھے، وہ غافل ہو گئے. حتیٰ ظنوا، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان المحرکات بعد الاول، کہ یہ جو محرک ہیں، یہ سارے محرک، یہ ہر فل کا محرکات بعد الاول، یہ محرک عقل نہیں ہے، اس کے اوپر عقل ہے. مسئلہ یہاں پہ آ رہا تھا کہ یہ مثلا 7 افلاک ہیں یا 10 جتنے بھی ہیں، وہ کہتا تھا ایک جگہ اس نے کہا کہ ان سب کا مبدا ایک فلک ہے. اب یہ محرک یہ حرکت دے رہا ہے، ایک جگہ اس نے کہا نہیں، ہر کسی کا اپنا ایک محرک ہے، پھر ان سب کی باز گشت جو ہے وہ عقل اول کی طرف ہوتی ہے. تو مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ غافل ہو گئے، انہوں نے گمان کیا کہ اول جو ہے، عقل اول کے بعد جو محرکات ہیں سب وہ کیا ہوتے ہیں، قد تتحرک بالعرض. عجیب بات کی، اس نے کہا کہ عقل اول اس کے بعد محرک کون ہے، یہ نفس ہے، یا پھر جسم حرکت کرتا ہے. نفس حرکت کرتا ہے تو پھر جسم کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو بھی محرک ہیں، چاہے نفس ہو یا جو جسم اگر خود بھی کرے مثال کے طور پر، تو یہ سب کے سب جو ہیں محرکات اس اول کے بعد یہ تتحرک بالعرض، یہ بالعرض کرتے ہیں، بذاتی حرکت نہیں، اپنی ذاتی حرکت نہیں ہے. بالعرض سے کیا مراد ہے، ان کی ذات میں حرکت نہیں بلکہ ان کے آراز میں، حیات میں، وضع میں، وہ آگے دیکھیں گے. بالعرض حرکت کرتے ہیں. کیوں؟ اس پہ وہ دلیل دیتے ہیں کیونکہ یہ جو محرکات ہیں لأنہا فی الاجسام، کیونکہ یہ بھی جسم میں، نفس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، یا خود یہ جسمی جو حرکت کر رہا ہے اس فلک کا جسم، تو یہ سارے کے سارے ان کا تعلق جسم سے ہے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو محرکات ہیں یہ ذاتی حرکت نہیں کرتی، صرف اس کے بعد جتنے بھی محرکات ہیں ان کی حرکت ذاتی نہیں بلکہ بالعرض ہوتی ہے. آگے کیا کہا، والعجب، اب بولے سینا کہہ رہا ہے کہ کس قدر عجیب بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ انہم جعلوا لہا تصورات عقلیۃ، انہوں نے ان محرکات جو عقل اول کے بعد، عقل مفارق کے بعد جو بھی محرکات ہیں ان کو لیے کیا کہا، ان کے لیے قرار دیا کیا، تصورات عقلیۃ. وہ کہتے ہیں یہ تصور عقلی ہیں. آگے ولم یعذرہم، انہوں نے اس کو بھی نہیں پایا کہ ان التصور العقلی غیر ممکن لجسم، انہوں نے بولی سینہ کہتا ہے انہوں نے ذرا بھی غور و فکر نہیں کیا، اس بات کو نہیں پایا کہ جو تصور عقلی ہوتا ہے، آپ کس کو تصور عقلی کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مفارق کے بعد جتنے بھی محرک ہیں وہ سارے تصور عقلی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، بولے سینہ کہہ رہا ہے کہ جو تصور عقلی وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ تصور عقلی ہیں، عقل مفارق کے بعد جتنے بھی محرک ہیں وہ تصورات ہیں، تو وہ کہتے ہیں تصور عقلی غیر ممکن لجسم، تصور عقلی جسم کا بھی تصور ذاتی ہے. آپ دیکھیں نا جسم بے جان شے ہے، اس میں تو عقل نہیں ہوتا، وہ تصور عقلی رکھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی جسم رکھتا ہے، ولا لقوت جسم، نہ کوئی جسم کی میں جو یہ قوت پائی جاتی ہے، کوئی بھی جسم اس کے اندر جو قوت طبیعی ہے اس میں بھی عقل نہیں. عقل ہو تو طبیعی نہ کہلائے، طبیعی وہ ہوتی ہے جیسے ہمارے بدن میں، ہمارے عقل کو ہمیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، لیکن وہ حرکت کر رہے ہیں بالطب. تو کہتا ہے تصورات عقلی نہ جسم میں آتے ہیں نہ قوت جسمیہ میں آتے ہیں. فوا غیر ممکن، یہ غیر ممکن ہے کس کے لیے، لما یتحرک بذات، جو بذات حرکت کرتا ہے اس کے لیے تصورات عقلی بالکل ناممکن ہے. جو بذات حرکت کرے اس کے لیے بھی تصور عقلی آپ نہیں کہہ سکتے. او یتحرک بالعرض، یا جو بالعرض حرکت کرتا ہے، آپ نے کہا ہے نا یہ بالعرض حرکت کرتے ہیں، چلو بالعرض بھی حرکت کریں تب بھی ان کو تصورات عقلی نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے ای بے سبب متحرک بذاتی، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بالعرض جو متحرک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح حرکت کرتا ہے. ای یعنی بے سبب متحرک بذاتی، ایک ایسے متحرک کی وجہ سے جو بذات حرکت کرتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا بالعرض حرکت کرتا ہے. یعنی بالعرض یا ذاتی حرکت نہیں ہے بلکہ کسی ایسے متحرک جو بذات حرکت کرتا ہے اس کی سبب سے ہوتی ہے. وانت ان حققتا، وہ مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو حقیقت کو جانے، متحقق ہوں یعنی بالفعل اس کو حقیقت کو جانے، لم تستجز،
تو آپ جائز قرار نہیں دیں گے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ممکن قرار نہیں دیں گے کہ ان تقول کہ آپ کہیں یا یہ عقیدہ رکھیں یا اشکال کریں کہ ان النفس الناطقہ التی لنا، کہ کوئی بھی نفس ناطقہ جو ہمارے لیے ہے متحرکۃ بالارض، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمارا جو نفس ہے وہ بالارض حرکت کر رہا ہو. کسی نے کہا ہے کبھی آج تک نفس؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے عقل مفارق کے بعد جو بھی جسم اور اس کا نفس ہوتا ہے وہ بالارض حرکت کرتا ہے. تو کہتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں انسانی جسم کی، کہ انسانی جو نفس ناطقہ ہے وہ کیا متحرک بالارض ہے؟ الا بالمجاز، لیکن مجازن کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے حقیقتا بظالے گا. کیوں؟ لأن الحرکت بالارض، آپ بتا رہے ہیں کہ حرکت بالارض ہوتی کیا ہے؟ یا ان یکون الشیء سارا لہو وضع و موضع. وہ کہتا ہے کہ حرکت بالارض یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے سارا لہو، شے کے لیے کیا ہو؟ ایک وضع ہو یا موضع ہو. ایک شے جیسے یہ فلک ہے، کوئی ایک شے، کوئی جسم بھی مثال کے طور پر آپ لیں، ایک کوئی شے، اس کے لیے ایک وضع ہونی چاہیے. وضع آپ کو بتایا تھا، اس وضع میں حرکت کرے، اس وضع میں، اس کے لیے ایک وضع ہو، وہ عرض ہوتا ہے. ایک موضع، ایک محل ہو، اس محل میں ایک چیز آئے، اس محل کو کہتے ہیں موضع و محل. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شے ہے، اس کے لیے ایک وضع اور محل ہونا چاہیے. بے سبب ما، اس کی سبب کی وجہ سے. وہ سبب کیا ہے؟ ما فی ہے، جس میں کہ وہ موضع اور وہ وضع آئے. ایک چیز آنے، جس میں کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں موضع اور وضع آئے. اراض سب ہیں جن کو جوہر چاہیے ہوتا ہے. ثم یزول ذالک، پھر وہ زائل ہو جائے، بذالک، ثم یزول ذالک، پھر وہ زائل ہو جائے. کس سے؟ بے سبب زوال، اس کے زائل ہونے سے وہ بھی زائل ہو جائے. ایک ایسی شے ہے جوہر جس کے زائل ہونے سے وہ بھی زائل ہو جائے. اما ہوا فیہ، وہ اس چیز میں کہ جس میں وہ پائی جاتی ہے، یعنی یہ جسم جس میں وہ موضع اور وضع پائی جاتی ہے. اگر یہ جوہر چلا جائے گا تو وضع اور موضع بھی چلا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں الذی ہوا منطبع فیہ، اس محل جس میں کہ وہ منطبع ہوتی ہے. یہ منطبع کا لفظ بھی پہلے ہم استعمال کر چکے ہیں کہ اکثر فلاسفہ یہی کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ یا افلاک کی جو نفس ہے وہ اس افلاک میں منطبع ہے، نفس منطبعہ. تو منطبع وہ اس کے آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی. یہاں پر ابو علیہ سینا نے کہا کہ یہ جو بات ابو علیہ سینا نے ارسطو نے پہلے کی تھی کہ ہر فلک کا، ایک جگہ اس نے کہا کہ ہر فلک کا نفس ہوتا ہے اور ہر نفس کا محرک ایک ہی ہے، وہ ہے عقل اول، وہ مبدأ اول. دوسرے مقام پر اس نے کہا تھا، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، کہ ہر کسی کا اپنا ایک محرک ہے، اور ان سب محرک، ان سب کی بازگشت ایک مبدأ اخیر کی طرف ہوتی ہے، اور وہ ہے حقیقی مبدأ اول. تو وہ ایک جگہ اس نے یہ بات کی کہ ہر کسی کا مبدأ اول ایک ہے، وہ ایک کلی بات تھی. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، دوسری جگہ کا فرشتے موت دیتے ہیں. تو مبدأ اول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آگے جو ہے واسطے جو ہیں وہ فرشتے بنتے ہیں. تو یہ مبدأ اول ہے، باقی واسطے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.